اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین و ناظرین عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، ابو ذر غفاری علوی۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ترجمۃ القرآن المجید کلاس نہم کی کورس میں شامل جو پہلی سورہ مبارکہ ہے سورہ مریم، اس سورہ مبارکہ کا تعارف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ بات آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ماڈل پیپر میں بھی ہم نے اس چیز کو واضح کیا تھا کہ آپ کے امتحان میں جو کورس میں شامل صورتیں ہیں ان صورتوں میں سے باقاعدہ جو ہے وہ تعارف وہ آپ کے پیپر میں 10 نمبر کا شامل کیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے ذرا دھیان سے اس تعارف کو بھی پڑھنا ہے، اور اس میں سے جو یاد رکھنے والی چیزیں ہیں ان کو ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے جائیں اور ذہن نشین بھی کرتے جائیں۔ تو یہ ہماری اس کتاب کا صفحہ نمبر 4 ہے جی، سورہ مریم۔ سورہ مریم جو ہے یہ مکی صورت ہے، یعنی قرآن کریم کی وہ صورتیں جو مدینہ طیبہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو ان میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ میں 98 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں سورہ مبارکہ کے۔ مصحفی ترتیب کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر شمار 19 ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر جو ہے یہ 44 ہے، اور یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر سورہ مریم مکیہ لکھا گیا ہے، اس کی دائیں جانب یعنی سورہ مریم کے نام سے پہلے بریکٹ میں 19 لکھا ہوا ہے اور آخر میں بریکٹ میں 44 لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو پہلا عدد ہے یہ سورہ مبارکہ کی مصحفی ترتیب ہے، یعنی جو ترتیب توقیفی جسے کہا جاتا ہے قرآن مجید میں جو ترتیب ہے، اور آگے جو ترتیب لکھی گیا یہ سورہ مریم کے نزول کی ترتیب ہے جس وقت یہ نازل ہے۔ تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ سورہ مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آگیا جی ہجرت حبشہ۔ حبشہ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک تھا۔ جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وہاں ایک عیسائی حکمران تھا جس کا لقب نجاشی تھا۔ نجاشی بہت رحم دل اور عادل بادشاہ تھا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ نجاشی کا اصل نام اسحمہ ہے، یہ آپ نے نام بھی نوٹ کرنا ہے عزیز طلباء۔ ایک تو اس کا لقب یعنی بر اعظم افریقہ میں جو پایا جانے والا حبشہ ملک ہے اس میں جو عیسائی حکمران تھا، ایک تو جو حکمران تھا اس کا مذہب کیا تھا؟ عیسائی، اس کا لقب کیا تھا؟ نجاشی، اور اس کا نام کیا تھا؟ اسحمہ۔ یہ 3 پوائنٹ آپ نے یہاں پر نوٹ کرنے ہیں کہ ممکن ہے کہ شارٹ کوسچن میں بھی اس میں سے کوئی ایک آنسر جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے۔ دوسرا پیراگراف ہے جی، مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر قریش کا ظلم حد سے گزر گیا تھا۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت سے 11 مردوں
اور 4 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یاد رہے کہ حبشہ کی جانب جو ہجرت تھی یہ 2 تھیں۔ اس کو تقسیم جب کیا جاتا ہے تو ہجرت حبشہ اولا اور ہجرت حبشہ ثانیہ، یعنی پہلی ہجرت اور دوسری ہجرت۔ تو یہ پہلی ہجرت کی بات ہو رہی ہے، اس میں مردوں اور خواتین کی تعداد کو اپنے دوبارہ نوٹ کرنا ہے عزیز طلبہ، ذرا غور سے دیکھیں۔ 11 مردوں نے اور 4 خواتین نے پہلی ہجرت حبشہ میں شرکت فرمائی۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی لخت جگر نور نظر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی اور یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ نبوت کے 5ویں سال سے مراد یہ ہے جی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمائے ہوئے 5واں سال جاری تھا۔ یہ آپ طلباء کو باز نشین ہونی چاہیے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نبوت کا 5واں سال سے کیا مراد ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے 40ویں سال میں نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس اعلان کے بعد جو سال شمار کیے جاتے ہیں ان سالوں کو نبوت کا سال کہا جاتا ہے۔ تو یہ 5واں سال جو ہے نا یہ نبوت کا یہ چل رہا تھا۔ آگے ہم آتے ہیں جی اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 5 کے اوپر۔ مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ پہنچے، لیکن مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین اور سکون سے نہ رہیں۔ انہوں نے تحفے دے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے وہاں قیمتی تحفے پیش کیے اور نجاشی سے کہا کہ ہمارے علاقے سے چند ناسمجھ لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں۔ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ نجاشی کے سوالوں کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں بڑی پر اثر تقریر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے اور پڑوسیوں کا حق مارتے تھے۔ جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم ڈھاتا تھا۔ ہم ایسی ہی حالت میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، ہم میں اپنا رسول بھیجا۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا کہ ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ ہم ان پر ایمان لائے، شرک، بت پرستی اور تمام برے اعمال چھوڑ دیے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اس گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں۔ ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے پر آپ کے ملک میں آ گئے۔ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی۔ نجاشی اور اس کے درباریوں پر بہت گہرا اثر ہوا اور وہ رونے لگا۔ نجاشی نے کہا، یہ کلام اور انجیل مقدس جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی، کہنے لگا کہ یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح مکہ والوں کا یہ وفد ناکام واپس ہوا اور مسلمان وہاں امن و سکون سے رہنے لگے۔ حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت متاثر ہوئے۔ کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے
مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی تھے۔ سورہ مریم کا خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ یہ ایک جملے میں خلاصہ لکھا گیا ہے، یہ آپ نے عزیز طلبہ نوٹ کرنا ہے۔ یہ آپ کے شارٹ کویسچن میں بھی شامل ہے کہ سورہ مریم کا خلاصہ بیان کریں۔ تو جب آپ نے خلاصہ بیان کرنا ہے تو تین ہی چیزیں اس میں بیان کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا ذکر کیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا گیا، اور آخرت کا بیان کیا گیا۔ آگے ہیں جی سورہ مریم کے مضامین۔ مضامین یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد ہے مضمون، یعنی جو ٹاپکس اس سورہ مبارکہ میں ڈسکس کیے گئے ان مضامین میں آپ وہ پڑھیں گے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا اور کوئی شریک نہیں۔ پھر 7 انبیاء کرام رضوان علیہم السلام کا تذکرہ ہے، پھر 7 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہے جس میں بتایا گیا کہ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی۔ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق کا تفصیلی ذکر ہے۔ یہاں پر عزیز طلبہ کتاب کے اوپر آپ نے تھوڑی سی توجہ کرنی ہے۔ یہ جو لائن ہے کہ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام، پہلا ٹھیک لکھا ہوا ہے، آگے پرنٹنگ فالٹ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب بھی کسی نبی کا ذکر ہو، مرد کا ذکر ہو، تو اس کے لیے ضمیر علیہ آتی ہے، اور جب خاتون کا ذکر ہو، کسی مقدس خواتین میں سے ہستی کا ذکر ہو، تو اس کے لیے ہا ضمیر آتی ہے۔ یہی فرق جب صحابہ کرام اور صحابیات کے بارے میں ہم بولتے ہیں تو صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہ، اور صحابیہ کے لیے ہم بولتے ہیں رضی اللہ عنہا۔ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے جی کہ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موزانہ تخلیق کا تفصیلی ذکر ہے۔ اچھا، اس سورہ مبارکہ کے آخری 3 رکوعوں میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لایا جائے گا۔ آگے ہیں جی اس سورہ مبارکہ کے علمی اور عملی نکات۔ نکات یہ نقطہ کی جمع ہے، علمی اور عملی نکات۔ ان میں سے پہلا پوائنٹ ہے، سورہ مریم کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں کچھ یہ ہیں۔ ان میں سے پہلا پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اس سے دعا مانگتے رہیں۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 4 ہے۔ انشاءاللہ جب ہم سورہ مریم کا آگے ترجمہ سٹارٹ کریں گے تو یہ آیت پڑھنے کو ہمیں ملے گی۔ اس سے اگلا پوائنٹ ہے جی کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 35 اور 36 میں اس مفہوم کو بیان کیا گیا۔ ہمیں اپنی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کے حضور ناز سے دعا کرنی چاہیے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 48 میں اس کو ذکر کیا گیا۔ اگلا پوائنٹ ہے جی کسی نبی کی معجزانہ پیدائش انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، بلکہ یہ ان کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 35 کا حصہ ہے۔ یہاں تک ہماری کتاب کے 6 صفحات مکمل ہوئے۔ آگے جی صفحہ نمبر 7، اور وہی سلسلہ جاری ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا مبارک طریقہ ہے۔ ہمیں اپنے بڑوں کو نہایت ادب اور احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے، اور انہیں برائی سے منع کرنا چاہیے۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 42 اور 45 میں ذکر کی گئی۔ اگلا پوائنٹ ہے جی ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی صفت ہے۔ اس کو سورہ مریم کی آیت نمبر 54 میں ذکر کیا گیا۔ اور آخری پوائنٹ ہے علمی اور عملی نکات میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان یعنی عربی زبان میں آسان فرما دیا۔ ہمیں بھی عربی زبان سیکھ کر قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور یہ تذکرہ سورہ مریم کی آیت نمبر 97 میں کیا گیا۔ آگے اسی تعارف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو شامل کیا گیا۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،
ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اہم بات، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر میں جن انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کا یعنی ان کا قد درمیانہ، رنگ سرخ و سفید تھا، وہ ایسے لگتے تھے جیسے ابھی غسل خانے سے باہر تشریف لائے ہوں۔ عزیز طلبہ، یہاں تک ہماری سورہ مریم کا جو تعارف تھا وہ پایہ تکمیل کو پہنچا۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم سورہ مبارکہ سورہ مریم کے پہلے رکوع کے ترجمہ کے ساتھ با محاورہ اور کوشش کریں گے کہ ہم ان آیات کا لفظی ترجمہ بھی اس میں شامل کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور صدقہ جاریہ کی صورت میں اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے افراد بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔